شیئرز کا کاروبار جائز ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. بینکوں کے شیئرز حرام ہیں. پیسے پہ آپ پیسہ نہیں کما سکتے, لہذا شیئرز کے بزنس سے جو ارننگ ہوگی حرام ہے. مفتی طارق مسعود لیکچرز. شیئرز کا کاروبار جائز ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں, تو میں نے کہا اس پہ میں باقاعدہ ریکارڈنگ میں لے آؤں. شیئرز کا کاروبار چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے. نمبر 1, جس کمپنی کا شیئر خرید رہے ہیں وہ کمپنی جائز کام کر رہی ہو. بات آ گئی سمجھ میں؟ شراب کی کمپنی کے شیئرز حرام ہیں, ٹھیک ہے نا. بینکوں کے شیئرز حرام ہیں. تو جائز کام ہو, جائز پروڈکٹ ہو. دوسری بات یہ کہ کمپنی وجود میں آ چکی ہو, یعنی اس کے ایسٹس وجود میں آ چکے ہوں, لیکوڈ فارم میں اس کے اثاثے نہ ہوں. کمپنی جب وجود میں آتی ہے تو صرف پیسہ ہی ہوتا ہے, لیکوڈ فارم میں وہ یعنی گھوم رہا ہوتا ہے, ابھی ایسٹس نہیں ہوتے اس کے پاس. تو اگر لیکوڈ فارم میں ہے تو پھر آپ شیئر خرید تو سکتے ہیں مگر پروفٹ کے ساتھ بیچ نہیں سکتے. اس کی فیس ویلیو پہ بیچنا پڑے گا. جتنے کا شیئر ہے اسی قیمت پہ بیچ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ اس شیئر کے پیچھے پیسہ ہے اور پیسے پہ آپ پیسہ نہیں کما سکتے. 1 لاکھ کے شیئر ہیں تو 1 لاکھ ہی لے سکتے ہو اس پہ آپ, ایک بھی, کیونکہ اس کے پیچھے ایسٹس نہیں ہے نا, پیسہ ہے نا اس کے پیچھے. تو پیسے تو وہ تو ایک رسید ہو گئی شیئرز کے, اتنے پیسے آپ کے کمپنی میں آپ کے ہو گئے, تو اس پہ آپ پیسہ نہیں کما سکتے. اتنے ہی پہ ہی دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ, اس سے کم پہ بھی نہیں, اس سے زیادہ پہ بھی نہیں. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں فیس ویلیو پہ بیچ سکتے ہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ کیونکہ جو کمپنیاں جن کے آپ شیئر خریدتے ہیں وہ بینکوں سے سودی قرضے بھی لیتی ہیں, جو کہ لینا جائز نہیں ہے. تو آپ کو اگر کبھی موقع ملے تو آپ جو اینول میٹنگ ہوتی ہے کمپنی کی, اس میں آپ کے لیے آواز اٹھانا فرض ہے کہ یہ کمپنی جو سودی قرضہ لے رہی ہے میں اس پہ دل سے خوش, بولو بھائی, نہیں ہوں. یا بینک کو کمپنیاں پیسے دے کے سود بھی لیتی ہیں جو ان کی انکم کا, بولو بھائی, حصہ ہوتا ہے. زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ کمپنی جہاں کاروبار میں پیسہ گھماتی ہے نا, وہاں کمپنی بینکوں میں رکھ کے سود بھی لیتی ہیں, تو وہ بھی آپ کے پروفٹ میں شامل ہو جاتا ہے. تو کبھی کسی میٹنگ میں آواز اٹھانے کا موقع ملے تو یہ اٹھایا جائے کہ ہم بینک میں پیسہ رکھ کے سود لینے کو جائز نہیں سمجھتے, کیونکہ آپ بھی شیئر خریدتے اس کمپنی کے شریک ہو جاتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے تو یہ, اگر نہیں ملتا تو پھر معاف ہے. اور دوسری بات یہ, کیونکہ کمپنی کے پروفٹ میں وہ کچھ نہ کچھ % سود بھی شامل ہوتا ہے جو سب میں تحلیل ہو جاتا ہے, لہذا شیئرز کے بزنس سے جو ارننگ ہوگی اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی آپ کی کمپنی کی اس ارننگ میں سود شامل ہے یا نہیں. اگر ہے تو اتنے % آپ کو اپنی ارننگ سے صدقہ, بولو بھائی, کرنا. مثلا کمپنی کا جتنا پروفٹ ہے وہ پروفٹ میں 2% سود بھی آ رہا ہے, تو آپ کے پروفٹ میں سے آپ کو 2%, بولو بھائی, پروفٹ میں سے, جیسے آپ نے 100 روپے کا شیئر خرید کے 100 روپے میں 200 میں بیچا تو پروفٹ کتنا ہوا 100, تو 100 میں سے 2 روپے آپ کو کیا کرنے پڑیں گے, بولو نا یار, صدقہ, تاکہ وہ حرام جو شامل ہے وہ اس سے پاک ہو جائے. اور آخری شرط یہ ہے کہ شیئرز جب تک قبضے میں نہ آ جائے آپ اس کو فروخت, بولو نا یار, نہیں کر سکتے. اب کمپنی میں جو نے آپ کو جو شیئر دیا ہے, ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی ایسٹس ہے نا, تو وہ تو قبضے میں لے نہیں سکتے نا آپ, ورنہ تو سب پہنچ جائیں گے, یہ صابن کے ڈبے 6 مجھے دے دو اور یہ اگربتیاں کیا کر دو, یہ تو ممکن نہیں ہے. تو اس لیے علماء نے کہا, اس میں تخلیہ بھی ممکن نہیں ہے, تو اس لیے علماء نے یہ کہا ہے, خاص طور پہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اس فیلڈ کے سب سے ماہر ترین عالم ہیں دنیا میں, کہ جب تک وہ آپ کے نام نہیں ہو جاتا شیئر, یعنی کمپنی آپ کے نام رجسٹرڈ نہیں کر دیتی, اس وقت تک آگے اس کو بیچنا جائز, بولو بھائی, نہیں ہے, چاہے وہ آپ کے رسک میں داخل ہو گیا ہو. لوگ کہتے ہیں بھائی میرے زمان میں آ گیا ہے, اب اگر قیمت گرے گی تو میرا نقصان ہے, تو قیمت بڑھنے سے میرا فائدہ بھی ہے. تو اتنا کافی نہیں ہے, کیونکہ وہ قبضے کے بغیر زمان کو شریعت معتبر نہیں مانتی. تو قبضے میں آنا وہ کیسے ہوگا کہ وہ آپ کے نام کیا ہو جائے, اور اس میں کم از کم 24 گھنٹے میری معلومات کے مطابق لگتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ٹائم چینج ہو جائے یا ہو چکا ہو, لیکن جب تک میں نے جو ٹوٹی پھوٹی تحقیق کی تھی اس کے مطابق کم از کم اس عمل میں 24 گھنٹے, بولو بھائی, لگتے ہیں. تو جب آپ کے نام رجسٹرڈ ہو گیا پھر آپ اس کو نفع پہ بھی بیچ سکتے ہیں اور نقصان پہ بھی بیچ سکتے ہیں. ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے جو فارورڈ سیل اور فیوچر سیل کے نام پہ, وہ سب سٹا ہے, وہ سب کیا ہے,
فیوچر سیل اور فارورڈ سیل مستقبل کی بیع ہو رہی ہوتی ہے. جو بروکر ایجنٹ ہے نا وہ ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں رہا, بس وہ فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ قیمت بڑھ گئی تو تم اتنے پیسے دو, قیمت گر گئی تو اتنے پیسے مجھ سے لے لو. یہ جائز بولو نا یار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, لا تبع ما لیس عندک, جو چیز تمہارے قبضے میں نہیں آئی ہے تم اس کو بیچ نہیں سکتے. تو سیل ہو ہی نہیں سکتی. ہاں بیچنے کا وعدہ کیا جا سکتا ہے کہ بھائی میں شیئر خرید رہا ہوں, اتنے دن تک میرے قبضے میں آ جائیں گے, تو مجھ سے ایک وعدہ کر لو کہ اگلے ہفتے میں تمہیں اتنے کے بیچوں گا, ابھی بیچے نہیں ہے, تو ایک وعدہ ہے. تو جب اگلا ہفتہ ہوگا تو ہم اس وعدے کو کیا کریں گے, اس کے مطابق ہم عمل کر لیں گے. اس سے پہلے میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں, تم بھی ذمہ دار نہیں ہوں. تو وعدہ الگ چیز ہے اور بیچ ڈالنا یہ الگ. جیسے ایک آدمی کسی سے کہتا ہے کہ بھائی میں ایک پلاٹ خرید رہا ہوں, انشاءاللہ اگلے ہفتے تک خرید لوں گا, ہفتے تک خرید لوں گا, تو اتوار کو تم مجھ سے خرید لینا. تو کیا میں خرید تو لوں گا لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو مجھے بیچو گے بھی. ہاں بھائی وعدہ کرتا ہوں میں بیچوں گا, یہ تو جائز ہے. لیکن ابھی پلاٹ آپ نے خریدا ہے نہیں. اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتے ہیں, پلاٹ ہے نہیں, وسیم بھائی سے بات کی, یار تمہارا 1 کروڑ کا پلاٹ ہے نا, بس وہ میرا ہو گیا. نہیں ابھی ہوا نہیں ہے, بلکہ میں ہفتے کو تم سے کیا کروں گا, خرید لوں گا پیمنٹ دے کے. اور ادھر ستار بھائی سے وعدہ کر لیا کہ وہ میں نے تمہیں بیچ دیا, حالانکہ ابھی خود خریدا نہیں ہے, خود آپ کے رسک میں زمان میں داخل نہیں ہوا. اب ستار بھائی نے آپ سے 1 کروڑ 50 لاکھ کا خرید لیا, آپ کے 50 لاکھ کیا ہو گیا, پروفٹ. اب کیا ہوا کہ ہفتے کے دن اس پلاٹ کی قیمت گر گئی. آئی بات سمجھ. اب آپ نے چونکہ خریدا تو تھا نہیں, وعدہ کیا تھا نا, تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں نہیں خرید رہا, میں نہیں خرید رہا, اور ادھر 1 کروڑ آپ نے ستار بھائی کو واپس کر دیے. تو یہ ڈرامے ہو رہے ہیں. تو جب تک آپ کے پاس پلاٹ پہ قبضہ ضروری نہیں ہے بیچنے کے لیے, یہ یاد رکھو. آپ کے رسک میں آنا, زمان میں آنا ضروری ہے کہ نقصان ہو تو آپ کا نقصان کہلائے. پلاٹ بیچنے کے لیے قبضہ ہونا ضروری نہیں ہے, آپ کے نام ہونا بھی ضروری نہیں ہے فائل, لیکن پلاٹ کی لوکیشن اور پلاٹ کا محل وقوع یہ پتہ ہونا چاہیے, اور مالک آپ ہونے چاہیے. مالک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر نقصان ہو تو کس کا سمجھا جائے, آپ کا. اگر پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا تو کس کا نقصان ہوگا, آپ کا. اتنا رسک آپ اٹھا رہے ہو, اس حد تک ملکیت میں ٹرانسفر ہو گیا, اور پھر آپ آگے اس کو سیل کر سکتے ہیں, اس سے پہلے نہیں کر سکتے. علماء کہتے ہیں آپ کی جو تنخواہ ہے نا, 1 سال کی تنخواہ آپ اسٹور کر لیں پہلے سے ایڈوانس میں, تاکہ آج اگر جاب چلی گئی تو 1 سال تک آپ کے جاب تلاش کرنے کا آپ کو موقع ملے, اور اس دوران آپ کیا کریں, بولو بھائی, خاص مثال 1 لاکھ اگر کسی کی تنخواہ ہے تو 12 لاکھ وہ جمع کر کے اسلامی بینک میں یا کہیں بھی کوئی پلاٹ لے کے ڈال دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تاکہ اگر آج جاب کبھی چلی بھی جاتی ہے نا تو پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑیں, اور پھر کم میں گزارا بھی نہیں ہوتا نا. جب 1 لاکھ کا عادی ہو گیا تو 50 میں گزارا بھی نہیں ہوگا, عادت خراب ہو جاتی ہے نا. اپنی نہیں ہوتے بیگم بچے ماریں گے پکڑ کے, بولیں گے وہ برگر کھلا رہا تھا ابھی پاپے پہ لے آیا ہمیں, وہ نہیں کھائیں گے پھر. تو 1 سال کا کیا کر لو, اسٹور, یعنی پہلے سے محفوظ کر لو. اتنا توکل بھی اس زمانے میں ٹھیک نہیں ہے کہ بالکل 1 روپیہ بھی نہ جمع کرو. اور علماء کہتے ہیں 1 سال سے زیادہ جمع کرنا یہ توکل کے خلاف ہے. اس کا مطلب سارا اپنا ہی پہ نظر ہے, اللہ پہ نظر بالکل بھی نہیں ہے. تو اعتدال کا راستہ یہی ہے, 1 سال کی تنخواہ, اور یہ پھر جتنی آ رہی ہے نا اسے بچاؤ نہیں, پھر کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی.